السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم
وهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوصان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، جمع ذہنوں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا، تمدن آیا، تہذیب آئی، امن آیا، قرار آیا، حضور آئے تو گلشن میں بہار آئی، نکھار آیا۔ زی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ وتعالی دی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید برہان رشید کلام اللہ چوں سورہ البقرہ آیت نمبر 29 تلاوت کیتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ایک فرمان صحیح مسلم دے اندروں پڑھے ہے۔ اللہ خالق و مالک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالی جمعۃ المبارک دی ساڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے اللہ تعالی ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنان۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پوری کائنات دے واسطے رحمت بن کے آئے نے، نور ہدایت بن کے آئے نے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت دنیا تے مبعوث ہوئے، او دور دنیا دا
نہایت عجیب اور تاریک دور سی کہ جدوں ظلمت ظلم و ستم نا انصافیاں ہر طرف قتل و غارت برائی بدی بدکاری جبر تشدد اور خدا فراموشی توحید تو بیزاری اور اس دے نال نال لوگاں دے اخلاقیات بگڑے، ایک دوسرے دا احساس نہیں، ایک دوسرے دے نال کھچا تانی اور ایک دوسرے دا درد ہمدردی محبت جذبات محبت برے جذبات انہاں لوگاں دے اندر بالکل ہی یہ چیزاں مفقود ہو چکیاں، یعنی مٹ چکیاں سن۔ دوسرے لفظاں اندر ایک سمجھو کہ ہے یہ لوگ انسان سن لیکن انسانیت تو بہت دور چلے گئے سن۔ ذرا ذرا بات تے لڑائی جھگڑا، اور یہ لڑائی جھگڑا اتنا طول پکڑ جاتا کہ اس چھوٹی جئی بات تو اتنی لمبی لمبی لڑائی چھڑ جاتی کہ نسل در نسل انہاں دے خون دے کشتے بہا دیتے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نو چھوڑ کے لوگ ہزاروں معبوداں دے سامنے اپنی جبین نیاز جھکانے والے، انہاں نو پتہ ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی ذات بھی کوئی ذات ہے۔ ان حالات دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو کائنات دے اندر مبعوث فرمایا، گویا کہ اس طرح سمجھو کہ اللہ نے اس دنیا تے اس وقت دے رہن والے لوگاں تے اپنی رحمت فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو انہاں دے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا ہے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، فرمایا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اسی تانوں نہیں بھیجیا دنیا تے مگر لوگاں والیاں واسطے، اسا تانوں رحمت بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ میں یہ ایک ترجمہ اور بھی کر رہا جو کہ مفسرین نے کیتا، صرف میں اپنی مرضی نال نہیں کردا، کیونکہ قرآن دا ترجمہ مفہوم اپنی رائے نال کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے۔ مفسرین نے دا ایک معنی انج بھی کیتا ہے، ایک تے دا عام معنی ہے نا جڑا اسی کرنے ہاں سننے ہاں کہ اسی تانوں کائنات تے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا ہے، لیکن یہ ایک معنی مفسرین نے یہ بھی کیتا ہے کہ اسی تانوں سونےو کائنات دے اندر مبعوث فرمایا لوگاں تے اپنی رحمت کردیاں ہویا۔ اور یہ اللہ دی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو جن حالات دے اندر مبعوث فرمایا ہے او حالات بڑے ہی پر کٹھن حالات سن، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ آئے، آپ دی آمد دی خوشی، آپ دے آنے دی خوشی اور جانے دا غم، یہ دوویں چیزاں اہل ایمان نو اللہ تعالیٰ نے نصیب کیتیاں نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دی خوشی ہر مومن مسلمان نو ہے، اور اے خوشی ایک دن نہیں ہونی چاہیے، چند لمحے نہیں ہونی چاہیے، صرف رسمی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک دن خوشی منا لئی تے باقی 11 مہینے تے 29 دن بندہ جو مرضی کردا رہے، پتہ ہی نہ ہوئے کہ اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے امتی بھی ہیں ہاں، جس پیغمبر دا کلمہ پڑھنا لے اس دی تعلیمات دیاں دھجیاں اڑا کے رکھ دینے 11 مہینے تے 29 دن تے ایک دن خوشی کر کے اسی سمجھنے سانو سرکار دی آمد دی بڑی خوشی، پھر نعرے مارنے سرکار کی آمد مرحبا۔ اے ہر مومن مسلمان دے نال معاملہ ہونا چاہیے اور یہ ساری زندگی ہونا چاہیے۔
بندے دی بلوغت تو لے کے بندے دی وفات تک سونے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آپ دی تعلیمات تے عمل کرنا، ادا نام نبی علیہ السلام نال محبت ہے، پیار ہے، اور اللہ کرے یہ پیار سانو اللہ نصیب فرما دے۔ اللہ اللہ اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس کائنات دے اندر آئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آنا رحمت، آپ نے خود فرمایا ہے، آپ فرماتے نے انما بعثت رحمتن، انا رحمتم مہداتن، آپ فرماتے نے میں رحمت بنا کے کائنات دے اندر بھیجیا گیا وا۔ اللہ اللہ، اور نبی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں انما بعثت معلما، میں کائنات دے اندر معلم بنا کے بھیجیا گیا۔ پچھلے جمعے میں دسیا سی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کائنات دے اندر آئے نے، آپ نے کسے دے کولوں پڑھیا نہیں، اور نبی دی یہ شان ہوندی ہے کہ اللہ اپنے نبی نو کسے کولوں کائنات دے اندر پڑھاندے نہیں، اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی نو آپ پڑھاندے نے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی اللہ دے آخری نبی آئے نے، اور آپ نے کسے دے کولوں دنیا دے اندر کوئی آپ دا استاد نہیں ہے۔ تاں ہی تے مکے والے آندے سن اصل کے نہ اسا اینو کتے بیٹھے ہاں پڑھدے ہاں دیکھے ہے، نہ دے استاد نو دیکھے ہے، تے یہ باوجود او اس بات تو حیران سن کہ یار گلاں ساڈے سامنے اے او کردہ جڑیاں اسی پڑھے لکھے ہو کے بھی نہیں کر سکتے۔ اے تے فرق ایک عام بندے دا اور اللہ دے نبی دا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اسی اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو کائنات دے اندر مبعوث فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے اللہ اپنا کرم فرمایا ہے، اور اللہ دے کرم دیاں تین قسماں نے۔ ایک پہلی قسم اللہ جدو کسے تے کرم فرما دیندے نے اللہ اللہ رحمت، دوجی قسم انعام، اور تیسری قسم احسان ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو کائنات دے اندر اینا تینا اوصاف دے نال معنون فرما کے اللہ پاک نے مالا مال کر کے دنیا دے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے پیغمبر رحمت بھی نے، انعام بھی نے، میرے پیغمبر احسان بھی نے۔ اللہ اللہ، رحمت دا سنو، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور فرمایا میرے پیغمبر احسان بھی نے۔ اللہ فرماندے نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ فرماندے نے میری رسی نو، میرے دین نو مضبوطی دے نال تھام لو۔ اللہ پاک فرماندے نے اس کتاب نو مضبوطی نال تھام لو، اور آپس دے اندر تفرقہ نہ بٹ جاؤ، اور فرمایا اکٹھے رہو، تفرقہ بازی نہ اپنے اندر پھیلاؤ۔ اللہ فرماندے نے او وقت یاد کرو کہ جدو تسی ایک دوجے دے دشمن سو، اساں تواڈے دلاں دے اندر الفت ڈال دیتی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تسی آپس دے اندر پائی بن گئے۔ اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے جو فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں تسی آپس اندر تواڈے جڑے شیر و شکر ہوئے ہو نا، محبت تواڈے اندر جڑی اللہ بھری گئی ہے، تواڈے دل مل گئے نے، تواڈے اللہ ایک دوجے اندر، ایک دوجے دے دل اندر ایک دوجے دا احساس پیدا ہو گیا ہے، محبت پیدا ہو گئی ہے۔
اور جنہ دلاں اندر نفرت سی انہاں دلاں اندر محبت آئیے، جڑے ذہناں دے اندر تہاڈی قدورتاں سن انہاں ذہناں دے اندر صفائی کر کے اللہ اللہ ایک دوجے دا احساس پیدا کیتا ہے۔ اے کس نے کیتا ہے اور کس دی وجہ تو کیتا ہے؟ اللہ فرماندے نے ذرا یہ بھی چیز یاد کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کہتے نے میری نعمت اور وہ نعمت کی، اور نعمت مصطفیٰ نے، وہ نعمت مصطفیٰ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑی اللہ دی نعمت نے، یعنی اللہ دے بہت بڑے آپ احسان نے، اللہ دا بہت بڑا احسان، اللہ نے بڑے احسان کیتے ہیں ساڈے تے، اللہ پاک نے بڑے احسان کیتے ہیں۔ اللہ سانو صورت بخشیے، اکھاں دتیاں نے، کن دتے نے، دماغ دتا ہے، سوچن واسطے دے اندر بیجا رکھ دیتا ہے، بولن واسطے زبان دے دیتی ہے، اللہ اور پرکھن واسطے اللہ پاک نے دل دماغ دی دولت نال مالا مال کیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پکڑن واسطے ہاتھ دیتے نے، چلن واسطے پاؤں دیتے نے، اللہ تعالیٰ نے وجود بخشیا ہے، صحت دیتی ہے، اور اللہ نے قسم دے اناج دیتے نے۔ اللہ دی تھوڑی نعمت ہے، تھوڑے احسان نے اللہ دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسے احسان دا بدلہ جڑا کہ احسان نو جتایا نہیں، تے جدو واریاں آئیاں نے اپنے بہت بڑے احسان دیاں، یعنی نبی رحمان علیہ الصلوۃ والسلام دیاں، تو اللہ پاک نے انہوں جتایا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَاذْكُرُوا، اللہ پاک فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماندے البتہ تحقیق اساں مومناں تے احسان فرمایا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہندے نے اسی مومناں تے احسان فرمایا۔ اللہ کیویں میں بولاواں احسان مالکا، سانو تو بنایا انسان مالکا، او کیویں میں بولاواں احسان مالکا، سانو تو بنایا انسان مالکا، نعمتاں جو سانو نے ہزار دتیاں، گنیاں نہ جان بے شمار دتیاں، دتا رہن سین لئی مکان مالکا، کیویں میں بولاواں احسان مالکا، اکھاں نک کن دند موتی انمول نے، دل تے دماغ جے ہیرے ساڈے کول نے، بولنے نو دتی ہے زبان مالکا، کیویں میں بلاواں احسان مالکا، ساڈے اتے مولا دے بڑے احسان نے، ساڈے اتے مولا تیرے احسان بے حد نے، ایک احسان جیڑا ساریاں تو ودے، دتا سانو نبی سلطان مالکا، اے احسان دے بدلے سارے احسانات نے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، فرمایا او میری نعمت جڑی میں تواڈے تے کیتی، اللہ دا احسان، آپ اللہ دے بہت بڑے احسان یعنی احسان عظیم بن کے آئے نے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ دا انعام بھی بن کے آئے نے۔
اللہ 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 پاک فرماندے نے میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پیغمبر آئے دنیا دے اندر اور آپ دی تشریف آوری، آپ دی تشریف آوری دیاں پہلے انبیاء جڑے نے او گلاں کردے رہے نے، انتظاریاں کردے رہے نے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو قبل دے حالات کی نے لوگ اللہ اکبر اللہ ایک دوجے تے ظلم زیادتیاں نا انصافیاں اور اپنی منمانیاں تے اپنی مرضیاں، جدے کول جناب زور ہے جدے کول روپیہ ہے اوہی جناب زور آور ہے، ماڑے تے غریب نو کچھ بھی نہیں سمجھیا جاندا، اور جنوں چاہندے نے جدو چاہندے نے جس جگہ چاہندے نے تسلط کر لیندے نے اپنا، اللہ نو چھوڑ کے اینا در در تے پجاری اپنے جڑے نے وہ بنائے نے اور انہاں دی پوجا جڑی پرستش کر رہے نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات دے اندر آئے اور اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے تفریق ختم کر دیتی ہے، دلاں دا زنگ اتار دیتا ہے، ذہناں نو بدل دیتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے انہاں دی جڑی پہچان کھو بیٹھے نے وہ پہچان انہاں نو کرائی ہے۔ اللہ 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 نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا آپ دے آنے دے مقاصد اللہ نے قرآن اندر بیان کیتے نے۔ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے اگے دعا کر دے نے اور فرما دے نے ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ انہاں اندر ایک رسول بھیج، رسول کیویں دا ہوئے فرمایا منہم جڑا انہاں دے اندروں ہوئے، اور فرمایا اللہ اس پیغمبر دے اور جڑا کہ اوصاف کی نے، اللہ دے اون دے مقاصد کی نے، پہلا مقصد تے پہلا وصف کی ہے فرمایا یدلو علیہم آیاتک، جڑا انہاں دے اندر آ کے تیریاں آیات دی تلاوت کرے، تیریاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ آئے نے، آپ نے آ کے جدو آپ اللہ دے نبی بنے نے 40 سال تو بعد اللہ نے آپ نے جدو نبوت عطا فرمائی ہے تے آپ نے سب تو پہلا لوگاں نو رب دیاں آیات جڑیاں نے او سنائیاں نے، آپ نے اللہ دیاں آیات سنائیاں نے، آیتاں پڑھ پڑھ کے انہاں نو اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے ذہن صاف کیتے نے، انہاں دیاں صفائیاں کیتیاں نے، کوئی منتر نہیں کیتے، کوئی جادو نہیں کیتے، کوئی پھوکا نہیں ماریاں، کوئی اللہ اللہ دم نہیں کیتے، تعویذ نہیں کیتے، کی کیتا ہے اللہ دے قرآن دیاں آیات پڑھیاں نے اور پڑھ پڑھ کے انہاں دا تزکیہ نفس کیتا ہے، اللہ دے آیات اللہ دے قرآن دی آیات پڑھیاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اللہ 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 پاک فرماندے نے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ پاک تے اپنے پیغمبر علیہ السلام دے بارے کہہ رہے ہیں، فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، فرمایا اس اے لوگ جس پیغمبر دی اتباع کر دینے، جس پیغمبر دی پیروی کر دینے، فرمایا او نبیوں نے الذی او نبی نے، فرمایا الامی جڑے امی نبی نے، امی نبی جدو امی دی نسبت نبی دی طرف ہوئے گی نا پھر یہ معنی ہوئے گا کہ نبی کسے دے کول نہیں پڑھے، تے جدو یہ نسبت امتی دی طرف ہوئے گی پھر یہ معنی آئے گا ان پڑھ لوگاں دے اندر میرے پڑھے لکھے پیغمبر آئے دے۔ جدو یہ نسبت امتی دی طرف ہوئے گی پھر امی دا معنی کرا گے ان پڑھ، تے جدو یہ نسبت رسول دی طرف ہوئے گی پھر یہ معنی کرا گے پڑھے لکھے رسول ان پڑھ لوگاں اندر آئے، پاویں جنہ مرضی پڑھے سن، دنیا دے علوم بڑے سن نہ کو، منطقی بڑے، فلسفی بڑے، دنا بڑے، ادیب بڑے، مفکر بڑے، بہت زیادہ حاضر دماغ سن، لیکن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رموز آ کے انہاں نو سکھائے نا عقلاں انہاں دیاں دنگ رہ گئیاں۔
اللہ اللہ آندے نے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتوروں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے انہاں دے مطلب تے مفہوم اینے وسیع، قرآن پاک دی آپ آیت پڑھ دے نے، اے مکے دے بدو جڑے نے اے آندے نے اے قرآن اے کہندا ہے کہ رحمان دی طرفوں منزل من اللہ، آندے نے اسی نہیں مان دے، اسی نہیں تسلیم کر دے، ساڈے منن دی شرائط نے، انہاں شرطاں سامنے رکھیاں اللہ نے قرآن نے بیان کیتا، وقت نہیں میں بیان کراں، سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے دے اندر ہے۔ آپ فرماندے نے میرے پیغمبریاں نو کہہ دو انی گل کہہ دیو، کی کہنا ہے آپ کہو حل کنت الا بشر الرسولا، میں کوئی میرے اختیارات دے اندر نہیں، اللہ دے اختیارات دے اندر نے، ہاں میرا رب میرے تے کرم کر دے تے میں اس کرم نو اگے تقسیم کرنا۔ اللہ اللہ یہ مکے والے لوگ جڑے نا دی گلاں انشاءاللہ اگے میں کراں گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پڑھے لکھے اللہ دی طرفوں جو علم پا کے آئے نے نا، انہاں لوگاں نے جدو قرآن نو ویکھے آندے نے اسی بنا سکنے ہیں، جدو قرآن بنان لگے انہاں کول اگے ٹردے ہی نہیں۔ یہ وہ لوگ نے جڑے بڑے بڑا کلام جڑا نا وہ جناب بنانا جانتے سن، بڑا کلام، عرب دے ادیب لوگ بڑا کلام جانتے سن، لیکن رحمان دے کلام دے سامنے بے بس ہو گئے، گھٹنے ٹیک گئے، تے گھٹنے ٹیک کے نہ اے آخر تے فیصلہ کیتا کہ ایک کلام کسے انسان دا بنایا نہیں۔ پہلے آندے سن کہ خود بنا کے لے ہوندا ہے، جاندا ہے غار دے وچ جا کے پتہ نہیں کی کردا ہے، اوتھے جا کے کافیہ بندی جوڑدا رہندا ہے، کردا رہندا ہے، اور سانو آ کے آندا ہے سناندا ہے تے آندا ہے رب دی کلام ہے۔ آپ فرماندے نے اللہ کہندے نے کہ تسی کہندے ہو کہ اللہ دی کلام نہیں تے جاؤ تانوں چیلنج تسی بنا کے لے آؤ، لیکن نہیں بنا سکے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہوں لاجواب کیتا ہے، اور جدو لاجواب ہوئے تے کہن لگے واقعتاً یار اللہ دی کلام ہے، کسے انسان دی بنائی کلام نہیں ہے۔ فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس نبی دیاں صفتاں تورات انجیل دے اندر پڑھ دے نے، تورات اور انجیل دے اندر، اور یہ نبی دے صفتاں کی نے، اوصاف کی نے، مقاصد کی نے آن دے، سب تو پہلا مقصد کی ہے کہ لوگاں نو رب دی طرف لے کے آنا، اللہ دی طرف لے کے آنا، اللہ وحدہ لا شریک دی طرف لے کے آنا، اور ہر نبی دی دعوت ہے یہ، سب تو پہلا مقصد ہر نبی دا یہ کہ لوگاں نو ساریاں تو توڑ کے ایک رب دے در تے لے آنا۔ اللہ نے پیدا کیتا ہے، اللہ نے وجود بخشیا ہے، اللہ نے صحت دیتی ہے، اللہ نے کھان نو نعمتاں دتیاں نے، تے حق بھی بنتا ہے کہ رب دے در تے رہیے، رب تو چھڈ کے کسی در تے نہیں جانا چاہیے۔ خالق ہووے، مالک ہووے، رازق ہووے، دستگیر ہووے، داتا ہووے، غوث ہووے، لجپال ہووے، نفع نقصان دا مالک ہووے، بیڑیاں بننے لان والی ذات ہو دیئے، اولادہ دین والی ذات اللہ دیئے، زندگی دین والی ذات اللہ دیئے، موت دین والی ذات اللہ دیئے، کسے دا کچھ نقصان کرنے والی ذات اللہ دیئے، کسے نو فائدہ دین والی ذات اللہ دیئے، کوئی کائنات دے اندر نہیں الا اللہ سوائے اللہ تو۔ اللہ پاک فرماندے نے وَعَلَمْ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، او کائنات دے لوگو جان جو اللہ تو سوا کوئی نہیں، کوئی نفع نقصان دا خالق و مالک نہیں سوائے اللہ تو۔ فرمایا ہے گل کہہ دو مکے والے ہو، تملکونا تملک العرب والعجم، اور عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے۔ مکے دے لوگ کلمہ نہیں سن پڑھ دے، کیوں انہوں نے پتہ سی جی کلمہ پڑھ لیا تے اے دے تقاضے سانو پورے کرنے پینے نے، او ساڈے تے رب بھی بڑے نے، اسا بارش برسان والا وکھرا رکھیا ہے، دھوپ لان والا وکھرا رکھیا ہے، رزق دین والا وکھرا رکھیا ہے، اولاد دین والا وکھرا رکھیا ہے، اسا جناب رزق دین والا وکھرا رکھیا ہے، اسا
مارن والا وکھرا رکھیا ہے، جیون والا وکھرا رکھیا ہے، تے جے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا پھر تے لڑائی مک جانی۔ اللہ ایک رب دی ربوبیت، وحدانیت، الوہیت، اللہ دی وحدانیت دی طرف درس دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام دی آمد دا سب تو پہلا مقصد اے وے، آپ دی آمد دا سب تو پہلا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد کی ہے؟ اپنی رسالت و نبوت اللہ دی طرفوں اس نو لوگاں دے سامنے رکھے ہے۔ وہ تو ساڈی طرح انسان ہے، اسی تینوں کیویں نبی منی ہے؟ نبی تو کوئی اور ہونا چاہیے، نبی ہونا چاہیے جڑا نہ کھائے نہ پیے۔ آپ فرماندے نے او کملیو، اللہ پاک نے مینوں نبی بنایا ہے، میں تواڈے اندر ہی پیدا ہویا، میرا بھی باپ ہے، میری بھی ماں ہے، میرے بھی دادے نے دادکے نے، میرے بھی نانکے نے، میرے بھی چچے نے، میریاں بھی پھپھیاں نے، خاندان میرا تواڈے سامنے ہے، سب کچھ میرا ہے۔ وہاں تو عبداللہ دا بیٹا محمد ہے، عبد المطلب دا پوترا ہے، اسی تینوں کیویں نبی منی ہے؟ اسی نہیں مانتے، لیکن منیا اینا تسلیم کیتا ہے، کرن تو بغیر چارہ نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی بن کے آئے، نبوت اللہ نے عطا کیتی ہے، شانہ مقام مرتبہ اللہ نے عطا کیتا ہے۔ فرمایا کہ مقصد میرے پیغمبر دا جو اللہ دا قرآن سورہ اعراف بیان کر رہی ہے، فرمایا یامرہم بالمعروف، انہاں نوں نیکی دا درس دینے والے، نیکی دا کہنا، نیکی دا درس دینا، وینہاہم عن المنکر، اور برائی تو روکنا اے آپ دی آمد دا مقصد ہے۔ اور نبی علیہ السلام آپ دا ایک مقصد ہے نیکی دا درس دینا اور برے تو روکنا، برائی تو روکنا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ایک مقصد آپ دا یہ بھی ہے کہ انہاں تے اللہ دیاں حلال کردہ چیزاں جڑیاں آپ ہی انہاں حرام کر لیا انہاں نو حلال قرار دینا۔ کئی لوگ جڑے نا وہ ایویں ہی اللہ دیاں حلال کردہ چیزاں حرام کر دیندے نے، خاص کر کے دم دروداں والے جڑے نا انہاں پھڑ کے جڑا نا قوم نو بڑا بگاڑ دیتا ہے۔ کوئی دم کران جائے گا انہوں آخر کے تو بڑا گوشت نہیں کھانا، تو فلانی شہ نہیں کھانی، تو فلانی چیز نہیں کھانی، اے دم کرن ڈے نے، اے جی اے دم ہے، اس دم دا فائدہ تا ہونا ہے، ایک شاید انہوں حلال چھڑنی پینی ہے۔ وہ حرام دے عادی بنا دے نے، حلال تو جڑا کہ لوگاں نو دور کر دے رہے۔ نبی علیہ السلام دی آمد دا مقصد کی ہے؟ فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، آپ اللہ دیاں حلال کردہ اشیاء نو طیب قرار دے کے آپ نے فرمایا حرام نہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، آپ نے آپ دی مقصد دا آمد دا مقصد ہے کہ حرام چیزاں نو اللہ دے پیغمبر نے گندیاں چیزاں قرار دے کے انہاں کو نفرت دلائی ہے دلاں دے اندر۔ آج ساڈے کئی بندے حرام چیزاں گندیاں بڑے شوق نال کھان گے، سگٹا پیندے نے حرام، چرس پیندے نے، فیم کھاندے نے، گندیاں چیزاں جڑیاں شریعت نے حرام کیتیاں نے انہاں نوں بڑے شوق نال چھوٹے لا لا کے جناب سمجھنے نے کہ اسی بڑے نبی علیہ السلام دے نال جڑا کہ وہ محبت کرنا لیا۔ اے جا چیزاں نوں نبی علیہ السلام حرام قرار دینا واسطے آئے نے کائنات دے اندر، یاد رکھیے بات۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیڑی ہانڈی دے اندر اسی پیاز پانے ہاں، لسن پانے ہاں، یہ تو بغیر ہانڈی نہیں بنتی۔ آپ نے فرمایا کوئی بندہ کچا لسن کچا پیاز کھا کے مسجد ہی نماز پڑھن نہ آئے، حالانکہ حرام نہیں، حرام نہیں ہے، لیکن فرمایا کھانا چاہو تو انہاں دی بدبو مار کے، یعنی انہاں نوں پکا کے کھاؤ، مولی کھا کے، کچی مولی کھا کے، پیاز کچا کھا کے مسجد کے اندر آ کے نماز نہ پڑھو۔ نبی علیہ السلام نے منع کیتا، روکیا ہے، یہ نہیں کیا کہ اے حرام نے، فرمایا انہاں دے نال منہ چوں سمیل آؤندی تے جڑے کردے ہی جنے وہ جناب سگرٹاں پیوی آؤندے نے، ایک مکدا دوجا لا لیندے نے تے ادھروں نمازاں بھی پڑھی آؤندے نے، وہ سگرٹاں بھی پیوی آؤندے نے، سود کھائی جاندے نے، حرام کھائی جاندے نے، حج تے حج کری آؤندے نے، عمرے تے عمرے کری آؤندے نے، نمازاں پڑھی جاندے نے، سودی کاروبار کری جاندے نے، حرام کری جاندے نے، کھائی جاندے نے، کمائی جاندے نے،
دوجیاں دے حق تے ڈاکے پائی جاندے نے، ایک آدھے امتی نے رسول اللہ علیہ السلام دے، انہاں کوئی نہیں نبی علیہ السلام دی آمد دا مقصد سمجھا. یاد رکھیے آپ دی آمد دا اس بندے نو، اس مومن نو جڑا کہ فائدہ ہے اور خوشی ہے جن نے سونے پیغمبر دی علیہ السلام دیاں تعلیمات اور آپ دے آن دے مقاصد نو سمجھیا اور انہاں نو پورا کیتا ہے. اللہ دی طرف لے آنا، اپنی نبوت اور رسالت دا کہنا اور حلال چیزاں نیکی دا درس دینا، برائی تو روکنا. کیا اسی اج سوچیے کم کرنے ہاں نیکی دا کہیں آپ تے نیکی کرنے ہاں، دوجیاں نو بھی درس دو، دوجیاں نو بھی کہو. اس امت دی بڑی ذمہ داری ہے. برائی تو روکو، کوئی بندہ برا کم کردا نو روکو. نبی علیہ السلام نے میں ہاتھ نہ روکو، ہاتھ نہ نہیں، زبان نہ روکو، زبان نہ نہیں روکن دی طاقت میں دلوں نو برا سمجھو. یہ نہیں کہ آپ نال لگ کے برائی کرن لگ نہیں. اور اسی طرح حلال اللہ دیاں چیزاں نو طیب قرار دے کے جڑیاں نے اپنے تے ایویں ہی حرام کر لیاں، ایویں ہی پابندیاں لا لیاں نے، ایویں ہی جڑا کہ جناب اے تے میں کھانی نہیں، اے تے میں پانی نہیں، اے میں کرنی نہیں، اور کچھ نہیں تیرا بگڑے گا. تو اللہ دی ذات تے کامل یقین رکھ اور سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات نو اپنا. باقی انشاءاللہ پھر میں بیان کراں گا، ٹائم اوپر ہو گیا. اللہ مینوں تو عمل دی توفیق